السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال بیان کریں گے۔ نام زینب، ام الحکم کنیت، قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ، سلسلہ نسب زینب بن جحش بن رباب بن جعمر بن صابرہ خزیمہ والد کا نام تھا۔ ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے والد کی بہن تھی، اسی بنا پر زینب نبی علیہ السلام کی حقیقی پھوپھی زادہ بہن تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائی، اسد الغابہ میں ہے، کانت قدیم الاسلام تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح زید بن حارث جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے، متبنہ منہ بولے بیٹے کو کہا جاتا ہے، ان کا نکاح کر دیا، لیکن اسلام نے مغز تقوی کو برقرار قرار دیا، فخر و ادا کی جاہلیت کا شاعر ٹھہرایا۔ اسی بنا پر اگرچہ کہ حضرت زید بظاہر غلام تھے، تاہم چونکہ وہ مسلمان اور مرد صالح یعنی اچھے مرد تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت زینب کا عقد کر دیا، ان کو کوئی تکلف محسوس نہ ہوا۔ وہ غلام تھے لیکن مسلمانوں میں سب سے اچھے تھے۔ یہ زینب کی شان کے خلاف تھا کہ غلام کے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان سے تھی، لیکن وہ اچھے انسان تھے تو ان کا نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح زید سے اس لیے کیا تھا کہ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے۔ حضرت زید نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور ان کو طلاق دینا چاہی۔ زید نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے اور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے طلاق نہ دیں، قرآن مجید میں ہے، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو اور خدا سے خوف کرو، یہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ آخر زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب نبی علیہ السلام کی بہن تھی، آپ کی ہی تربیت میں پلی تھی، آپ کے فرمانے سے انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا تھا جو ان کے نزدیک ان کی شان کے خلاف تھا، اس لیے زینب کو یہ نسبت گوارا نہ تھی۔ بہرحال ان کو طلاق ہو گئی۔ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک متبنہ اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، یعنی منہ بولے بیٹے کو وہ اصلی بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ تعامل فرماتے، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا ضروری تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کرنے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے۔ نبی علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ لوگوں کا وہ تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے زید سے فرمایا تم زینب کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ۔ زید ان کے گھر آئے، وہ آٹا گوندنے میں مصروف تھی، چاہا کہ ان کی طرف دیکھیں، لیکن پھر کچھ سوچ کے منہ پھیر لیا اور کہا زینب رسول کے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ جواب ملا میں بغیر استخارے کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی، اور کہا مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، وحی کے ذریعے ان کا نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام زینب کے مکان پر تشریف لائے اور بغیر اجازت کے اندر چلے گئے، یعنی ان کا نکاح جو ہے آسمان پر عرش پر اللہ نے خود وحی کے ذریعے کیا، ان کا نکاح زمین پر نہیں ہوا تھا۔ دن چڑھے، دعوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصلی تصویر تھی۔ اس میں روٹی سالن کا انتظام تھا۔ انصار میں ام سلیم جو نبی اسلام کی خالہ اور حضرت انس کی والدہ تھی، مالیدہ بھیجا، غرض سب چیزیں جمع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوتی میں شریک ہوئے۔ کھانے کے وقت نبی اسلام نے 10 آدمیوں کی ٹولی کر دی، باری باری آتے اور کھانا کھا کر واپس جاتے۔ اسی دعوت میں آیت حجاب نازل ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی دعوت میں مشغول تھے، کھانا کھاتے باتیں کرنے لگتے، اتنی قدر دیر لگائی کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کی خاطر خاموش رہے، یعنی کہ یہ مہمان ہیں، بار بار اندر جاتے باہر آتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ نبی علیہ السلام کی آمد رفت کو دیکھ کر بعض لوگوں کا خیال ہوا اور اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت انس نے نبی علیہ السلام کو جو دوسری ازواج کے مکان میں تھے اطلاع دی۔ اب باہر تشریف لائے تو اس طرح وحی نازل ہوئی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پہ کہ تم لوگ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی کہ پہلے جا کر یا بعد میں زیادہ نہ بیٹھو، لیکن جب تم لوگوں کو بلایا جائے تب جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا، جب کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے دروازے پر پردہ لٹکائے دیا، لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت منع ہو گئی۔ یہ ذوالقعدہ 5 کا واقعہ ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم متبنہ اصلی بیٹے کا حکم رکھتا تھا مٹ گئی، یعنی جو متبنہ کی بیوی تھی اس سے نکاح کو نہیں کہتے تھے تو وہ ہو گیا۔
شان منظر نظر آیا، آزاد غلام کی تمیز اٹھ گئی، پردے کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، ولیمے میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر زینب اور ازواج مطہرات کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات جو بیبیاں حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھی، ان میں حضرت زینب کی خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھی۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہے، ازواج میں حضرت زینب وہی ہے جو رسول کی نگاہ میں عزت اور مرتبے میں میرا مقابلہ کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کو بھی ان کی خطرداری منظور رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب چند ازواج نے حضرت فاطمہ کو سفیر بنا کر بھیجا نبی اسلام کی خدمت میں اور وہ ناکام واپس ہوئی تو سب نے اس خدمت استغفار کے لیے زینب کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ اس خدمت کے لیے زیادہ موزی تھی۔ انہوں نے بڑی دلیری سے پیغام ادا کیا اور بڑے زور کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ اس رتبے کی مستحق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ چپ سن رہی تھی اور رسول کے چہرے کی طرف دیکھتی جاتی۔ حضرت زینب تقریر کر چکی تو مرضی پا کر کھڑی ہوئی اور اس زور شور کے ساتھ تقریر کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب ہوگی۔ نبی اسلام نے فرمایا، کیوں نہ ہو کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں جلد مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ ان کا اشارہ ان کی صحاوت اور فیضی کی طرف تھا، لیکن ازواج مطہرات اس حقیقت کو سمجھی، چنانچہ وہ ہاتھ ناپا کرتی تھی۔ حضرت زینب اپنی فیضی کی بنا پر پیشن گوئی کے مصادق ثابت ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا، کفن کا خود سامان تیار کر لیا تھا، وصیت کی تھی کہ حضرت عمر بھی کفن دیں تو اس میں سے صدقہ کر دینا، چنانچہ یہ وصیت پوری کر دی گئی۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا، کون قبر میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا، جو ان کے گھر میں داخل ہوتے کرتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن ابی احد جحش نے ان کو قبر میں اتارا اور بقیہ میں سپرد خاک کیا۔ 20 میں انتقال کیا اور 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جس وقت نبی اسلام سے ان کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت زینب نے مال مترکہ میں صرف ایک مکان یادگار چھوڑا تھا، جس کو ولید بن عبد المالک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم پر خریدا اور وہ مسجد نبی میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت زینب کو تا قیامت لیکن خوبصورت موضوع اندام تھی، روایتیں کم کرتی تھی۔ کتب حدیث میں ان سے صرف 11 روایتیں منقول ہیں۔ حضرت زینب نیک، خود روزے دار اور نماز گزار تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست باز، گفتار زیادہ، فیاض المخر اور خدا کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والی، رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ فقط مزاج کی ذرا تیز تھی جس پر ان کو جلدی ہی ندامت ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت زینب کا زہد و تورہ میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، اس ادغام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ بھی شریک تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اخلاقی درافت کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، مجھ کو عائشہ کی بلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ کو ان کے مصدق و اقرار حق کا اعتراف کرنا پڑا، یعنی کہ وہ اتنی اچھی تھی کہ جب ان پر تہمت لگائی تو زینب کی بہن حمنہ بھی تھی اس میں شریک، لیکن انہوں نے عائشہ کا ساتھ دیا۔ عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف رہتی۔ ایک مرتبہ مہاجرین پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت زینب اس معاملے میں کل بول اٹھی۔ حضرت عمر نے ڈانٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے درگزر کرو، یعنی خاشع و متضر ہیں۔ نہایت قانون اور فیض طبع تھی، خود اپنے دست و بازو سے معاش کرتی تھی اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں سخت کھلبلی پیدا ہوگی، وہ گھبرا گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کا سالانہ وظیفہ بھیجا، انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافعہ کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کرو۔ اس نے کہا، ہمارے بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا، کپڑے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ دیکھو تو 85 درہم نکلے۔ جب مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدائے اس سال کے بعد عمر کے عطیے سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ دعا قبول ہو گئی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور احوال کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ